السلام علیکم۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک کرپٹو کے اوپر ایک جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے، بہرحال میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی، پسند بھی کیا، اور کچھ اس میں آپ لوگوں نے کچھ کامنٹس میں ایسا تھا کہ پوچھا بھی کہ یہ اس طرح یا اس طرح۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایکسپرٹ کوئی بڑا تو میں ہوں نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں لوگوں کو سنتا بہت ہوں، بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے جو لوگ جو ہیں وہ دیکھیں۔ میں پھر ابھی غلطی کر لی، ان کے سب نام لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیتا اور پھر بتاتا تھا کہ آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا اور اندازہ ہو جاتا، لیکن خیر چلو وہ بھی میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، یا میں لاسٹ میں ان کے نام بتا دوں گا، فی الحال تو میں اس کو کنٹینیو کروں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اگر زیادہ تر جیسا لوگ کچھ سرپرائز بھی ہوئے، پھر میں ان کے لیے تو برائے مہربانی میں کہتا ہوں کہ وہ تو میرے چینل پہ بالکل نہ آئیں، جو درس دینے لگ جاتے ہیں یا جو زیادہ اس کے یعنی مذہبی اور دینی باتیں کرتے ہیں۔ یہ چینل میرا اس کام کے لیے نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر ایسا ہے تو کوئی ایسا چینل الگ سے بنا لیں، اس کے اوپر لوگوں کو وہ مشورہ دیں کہ آپ دین کے مطابق، اس کے مطابق یہ صحیح ہے، یہ نہیں صحیح ہے، ایسا کریں ویسا نہ کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میں کوئی یہاں نہ تو کوئی اس کے پرچار، نہ کوئی تبلیغ، نہ اس کا، تو میں ایک نارمل ایک بات جنرل ٹائپ کی ہوتی ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اور وہ اس سے اور اچھا پھر یہ کہ مجھے شکر اللہ کا، میرا بیک گراؤنڈ اپنا بھی ایسا ہے کہ میں کافی معلومات رکھتا ہوں، اور میں یہاں بیٹھ کے اپنی معلومات جھاڑنا شروع کر دوں تو اس کو میں مناسب نہیں سمجھتا اور اچھا نہیں سمجھتا۔ میں جتنی کہ میری معلومات ہے میرے حد تک ٹھیک ہے، میں کوئی مبلغ نہیں اور اتنا بڑا وہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس سلسلے کی تو کوئی باتیں نہ کریں کہ یہ حرام اور وہ حلال ہے، اور آپ نے کیا وہ تھا کہ آپ اس میں لگانے کی بجائے اس میں نہیں ہے، وہ یوں کا پتہ نہیں کہاں سے وہ حدیثیں ڈھونڈ کے نکال لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی وہ یہ اس میں اچھا بڑا رسک ہے، تو اس کا مطلب یہ رسک ہے تو یہ بالکل حرام ہو گیا۔ پھر ایک نے کہا اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں کہ میں پھر ایسے لوگوں کو، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے اوپر یوٹیوب پہ ایک انہوں نے آپشن ایک ہائڈ کا رکھا ہوا ہے، یعنی آپ کا کامنٹس جو ہے وہ جو کریٹر کو جو اگر وہ پسند نہیں ہے یا اس کے حساب سے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے کامنٹ کو وہ ہائڈ کر دے گا۔ آپ کو تو پتہ چلے گا کہ میں نے کامنٹ دیا ہوا ہے، لیکن دوسروں کو وہ نظر نہیں آئے گا، تو میں وہ اس کو ہائڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس سے کوئی لوگ مس گائیڈ نہ ہوں۔ اچھا پھر دوسری بات یہ بھی، کوئی بھی شخص اگر وہ بہت پہلے ایک مرتبہ ایسے ذرا سا میں نے اس میں اشارہ دیا تھا، آج اس کو 2.5-3 سال ہو گئے، اس وقت بھی کرپٹو کے اوپر ذرا سی میں نے بات کی، پتہ چلا میں نے جب کامنٹ پڑھا تو 3-4 لوگ جن کی اپنی وہ یہ ڈرامے بازیاں ہیں اور یہ فراڈ جو لوگ وہ مجھے پیسہ دیں، میں آپ کے لیے یہ کروں تو وہ کروں، پھر ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جی اس نے کامنٹ دیا اور اس کے بعد پیچھے کامنٹ ہوئی، ہاں بالکل جی میں نے اس کو فالو کر کے اس کو پیسے دیے تو میں نے اتنے دیے تو مجھے اس نے اتنے بنا کے دے دیے، تو میں فٹافٹ ان کو بلاک کیا ایسے جیسے میری نظر پڑی۔ اور آپ سوچیں لوگوں کی کیا حالت ہے، لوگ کس حد تک میں ابھی 1 گھنٹہ کہیں اپنے کام کاج میں مصروف رہا، 1 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا تو 30 لوگوں نے اس بندے کے ایک کامنٹ کو، جس نے کہا کہ یہ میں یہ کام کرتا ہوں لوگوں کے لیے اور میں نے یہ پیسہ بنا کے دیا، اور اس کے نیچے 30 بندے اس کے اور آ گئے، میں بھی اس کے اپنے کارندے ہوں یا کوئی ایک آدھ ہوگا جس کو پیسے بنے ہوں گے کہ ہاں بھئی ہم نے اتنے پیسے اس سے بنائے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بڑی دیکھو 30 لوگوں نے کامنٹ دی، تب ان کا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے، آپ اس سے بچ کے رہیں۔ میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میری بات کو بھی نہ لیں، آپ جو اس کے ماہر ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان کو بار بار سن کے آپ کو ایک اندازہ خود ہو جائے گا جو وہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد مارکیٹ کو دیکھیں کہ وہ کس طرف کو جا رہی ہے، آپ کو بالکل اندازہ ہوگا کہ اس بندے کی بات کہاں تک صحیح تھی کہاں تک نہیں۔ اور اس میں بہت سارے لوگ، کئیوں کو تو میں نے فالو کیا، بڑا اچھا اس کو مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ جب انہوں نے مروا دیا ان کے کہنے پہ، میں نے کچھ تھوڑی بہت وہ انویسٹمنٹ بھی کی، پتہ چلا کہ جی وہ تو ہیں وہ پیڈ جو پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ، ان کے کرپٹو کے لیے، اور وہ پیسے لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بیچاروں کو پھنسا دیتے ہیں۔
تو ان کے جھانسے میں تو بالکل نہ آئیں، سنیں ان کو ضرور، اور اس کے بعد آپ دیکھیں مارکیٹ کیا کہہ رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، کون سا کوائن کہاں جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ میں اس نتیجے پہ بھی پہنچا ہوں کہ یہ جو ہے آپ بیٹر اگر اس کو کرنا ہے تو اچھا آلٹ کوائن آپ کو پتہ ہے، اب میں ساری ڈیٹیل بتاؤں گا تو پھر بڑی لمبی چوڑی بھی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ بھی اس میں پڑ جاؤ گے کہ انکل پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی کام کرتا ہے، کتنی ان کی کوئی نیٹ ورتھ ہے اور کتنی ان کی معلومات۔ ایسا نہیں ہے، یہ بیسک چیزیں انہی سے میں نے دیکھی، انہی سے سنی، انہی سے آپ کو بتا کہ ایک تو مین جو بڑے ہمارے مین اس میں 3-4 وہ آ گئے بڑے بڑے کوائن، جس میں وہ اپنا بٹ کوائن ہو گیا، ایتھیریم ہو گیا، اب جو سولانہ ہے آپ لوگوں کو پتا، اس کو بھی یہ بڑے اونچے لیول کا اس کو لے رہے ہیں۔ باقی چین لنک جو ہے وہ بھی اس کا ایک بیسک ایک ایسی چیز ہے جس کو جو ہر وقت ہی رہنے والا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، XRP ہے۔ یہ 5-7 جو ہیں، 4-5-6-7 کہہ لیں، میں ان کا ڈاٹ کو بھی میں اس کو کنفیگر کرتا ہوں، تو یہ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آل کوائن جن کو کہتے ہیں، دوسرے کوائنز آپ جب بھی پہلے بات ہوا کہ یہ کم رسکی ہیں، اس کے بعد سیکنڈ وہ آ جاتی ہے کیٹیگری جو رسکی ہیں، بہرحال اس حد تک نہیں ہے رسکی، جیسے کہ وہ پے ہو گیا تو جی یہ اپنا کیا نام ہے کارڈانو جیسے شروع کے ساتھ ہوا، یہ ہو گیا، یا دوسرا وہ یار شیبا اینو، یہ ہو گیا فلاں، بہت ہی رسکی۔ آپ کا پیسہ جو لگا ہوا پتہ چلے کہ وہ اتنے 100 گنا بھی ہو گیا اور پتہ چلے 0 گنا بھی ہو گیا۔ تو آپ جو نیا بندہ ہے، میں تو اس کو یہی سجیسٹ کروں گا جس کی معلومات کم ہیں، وہ جوش میں آ کے اور اس کو دیکھ کے فٹافٹ اس کے اندر ٹھگا ٹھگ پیسہ یہ جو رسکی کوائنس ہیں اس میں نہ لگائے، یہیں سے وہ بندہ پیچھے بیچارہ چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اچھا ان کا جو ہے کتنے ٹائم یہ بڑھتے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں کہ یہ بٹ کوائن آپ نے بہت ہی کم سنا ہوگا کہ یہ 5-4 گنا چلا گیا، 3 گنا چلا گیا، 5 گنا چلا گیا۔ میں نے خود اپنی لائف میں جتنا دیکھا ہے، یا اگر یہ 3-4 گنا گیا بھی ہے، فار ایگزامپل جیسے آج کل اگر آپ بات کرو تو یہ 15,000 پہ بھی آیا تھا، 15,000 سے ابھی 70 پہ گیا، تو آپ کتنا 15-4-60، تو آپ یوں کہہ لیں کہ 4 یا 5 گنا یہ گیا، وہ بھی کتنے اچھا خاصا ٹائم کے اندر، 2 سال کے اندر گیا یہ نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آلٹ کوائن ہے، یہ وہ کوائن جو میم کوائن بھی جن کو یہ دوسرے ان کو یہ بھی ایک کیٹیگری ان کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میم کوائن بھی، یہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جاتے ہیں، وہ تو سالوں میں بڑھتا ہے۔ تو لوگ کیا کہ لالچ میں آ کے ان کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں۔ آپ نے لگایا، اوپر جا رہا تھا، پتہ چلے آپ نے سارے پیسے لگا دے اور وہیں سے کہیں وہ نیچے، ان کا بھروسہ کسی وقت کچھ بھی نہیں ہے اور وہ نیچے آنا شروع ہو گیا۔ دوسرا میں نے یہ ایک اور چیز اس میں تھوڑی سی لرن کی، ان کوائنوں میں آپ پیسہ بالکل نہ لگائیں جو نئے لانچ ہوتے ہیں۔ دیکھو جو لانچ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے لانچ ہونے کا، اور یہ جو لوگ پہلے سے اس کو اپنی وہ رجسٹریشن کر لیں یا اس کو پہلے سے جو خریدتے ہیں ان کے ساتھ لانچ ہونے سے پری لانچ جو ہے وہ ان کی جو کمپین چلتی ہے اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ وہ سمجھ بھی نہیں آئی، اور دوسرا مجھے وہ پسند بھی نہیں آئی۔ فار ایگزامپل ایک کوائن ایک مرتبہ لانچ ہوئی، یہ نالج میری وہ جو آصفہ کا چھوٹا بھائی ہے اس کی بھی بڑی نالج ہے، وہ ہے تو بیچارہ وہ ایسا میرے طرح ہی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی انویسٹمنٹ اس نے کر دی، لیکن وہ دیکھتا بہت ہے، اس کو لرن کرتا ہے، سوچتا ہے، اور معلومات اس کی بھی ہے کافی۔ اس کے دوست کچھ یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس نے بھی، تو اس نے مجھے اچھا ایک کوائن کہتا ہے زیب یہ کل میں اتفاق اس کے پاس ہی تھا کہ ابھی لانچ ہونے والا ہے، کون تھا جی فلانا میں کہ چھوڑو یار لانچ وانچ کو۔ پتہ چلا کہ وہ کوائن جیسے لانچ ہوا، یہ اسی کا یہ ایتھیریم 5 ایسا کر کے کچھ تھا وہ، تو جیسے ہی آپ یہ سوچے کہ وہ لانچ ہو، اسی دن وہ پتہ نہیں کوئی ڈالر کا تھا، تو وہ پتہ چلے کہ $60 پہ چلا گیا۔ جب وہ ایک دن میں صبح سے لے کر رات تک وہ، یا دوسرا دن ہو گیا ہوگا $7 پہ، میں وہاں پہ میں نے کہا یار یہ تو دھڑا دھڑ چلا جا رہا ہے جیسے میں تو خریدوں گا۔ وہ کہتا ہے بھائی نہیں خریدنا، آپ نہیں خریدیں، اب یہ اتنے اوپر جو چاہنا تھا چلا گیا، اب یہ پھر واپس آئے گا، نیچے گرے گا، لوگ اس میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا لگا کے تو دیکھوں، اور پتہ چلا تھوڑا سا میں نے وہ کہتا رہا نہ لگا، میں نے تھوڑا سا لگایا اور لگا کے آج وہ 0 ہوا۔ 0 سے مراد ہے کہ وہ اتنا نیچے آ گیا، کہاں 7 پہ لیا تو کہاں ابھی وہ سالہ پتہ نہیں 1.5 2 3 پہ چلتا پھر رہا، وہ لاس میں ہو گیا جو بھی ہوا۔
تو یہ اس قسم کے لانچ وانچ والوں کو سے بڑی کیئرفلی، یہ جو میں پھر کہتا ہوں کہ جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہرہ بھائی، ان کو پتہ ہے کہ کیسے لانچ والے کو کل جو پری لانچ پہ کب اس کو بائی کرنا ہے، کیا کرنا ہے. خیر، تو آپ ان میں پیسہ نہ لگائیں، رسکی جو بہت زیادہ رسکی ان میں نہ لگائیں. 2 کیٹیگری بس بنا لیں. ایک یہ 4-5 کوائن، یہ جو ہائی کیپ جس کو آلریڈی آپ اس کو کہتے ہیں. اچھا، کیپ سب جو خود بھی بڑے عرصے بعد سمجھ لگی کہ بھی اتنا کیپ، میں نے یہ کیپ پتہ نہیں، آپ کو پتہ کون سی کیپ، تو میرے پاس بھی ہے. اور نہیں، اس وقت کیپ کی باتیں ہوتی رہی، پہلے مجھے خود ہی نہ سمجھ لگے کہ یہ کس کیپ کی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھا کہ پتہ نہیں گوچی کی، میرے پاس تو گوچی کیپ ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. خیر، وہ پہ کیپ سمجھ لگا کہ بھئی آپ یوں سمجھ لو کہ اس کا پرچیز والیوم کسی بھی اس کو خریدا ہوا، وہ کتنا آلریڈی خریدا ہوا. اب بلینز کا اگر وہ آلریڈی ہے مارکیٹ میں اس کا وہ خریدا ہوا، تو پھر وہ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اب یہ اور کتنے لوگ اس کو اور کتنا اس کو بائی کریں گے جو اس کی پرائس اپ جائیں گی. کیوں پرائس اپ جب ہی جائے گی جب اس میں لوگ دوسرے پیسہ لگائیں گے، اس کو خریدیں گے، تو اس کی پرائس اپ جائے گی. جب مارکیٹ میں ڈمپ کر دیتے ہیں، سیل کرتے ہیں، تو پھر قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات. خیر، تو آپ 3-4-5 میں نے وہ جو بتائے ہیں، اگر میری ٹپ کہہ لیں، دیکھیں میں فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، جیسے یہ لوگ بھی کہتے ہیں، لوگ ڈرتے بھی ہیں کوئی ایسا کیس ویس نہ کرتے. میں بھی آپ کو اسی ڈر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں تو خود سیکھ رہا ہوں انہی لوگوں کو دیکھ کے 3 سال میں تھوڑا بہت جو بھی میں نے سیکھا اور اس میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. جو میں کر رہا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یہ 3-4-5 کوائن وہ کر لیں، اور 4-5 کوائن دوسرے جو بیچ میں تھوڑے مڈ کیپ جس کو کہتے ہیں کہ درمیانے ہیں، اس کے کر لیں. اور 4-5 آپ وہ کر لیں جو بالکل لو کیپ ہے، جن میں چانس ہے. فرق کریں وہ 5-7 ملین ہے، فرق کریں بلین تو چلو بہت ہو جاتا ہے، فرض کریں چلو 1 بلین بھی ہے اگر، تو آپ سمجھتے دیکھتے ہیں کہ یار اس کو اگر اسے 3 بلین کا ہو گیا تو اس کی پرائس میری اتنی 2 گنا 3 گنا 4 گنا یہ ہو جائے گی. تو آپ اس کو یہ سمجھ کے پھر اس کو بائی کریں. اچھا، دوسری بات بہت ہی جو امپورٹنٹ جو میں نے اندازہ لگایا، آپ دیکھیں، آپ کو روز اگر ان لوگوں کو سنیں تو آپ کو ڈیلی ان کی یہ کوائن اس میں تو آپ نے 20% بنانا، یہ 5 کوائن ہیں خرید لیں، تو آپ اتنے میں ٹھک کر کے خرید لیے. دوسرے کو سنا، اس نے کہا جی یہ والے جو 5 کوائن ہیں جو میں بتا رہا ہوں، 10 کوائن ٹاپ 10 کوائن جو میری پورٹ فولیو میں ہیں یا نہیں ہیں، ایسے بک کر میرے حساب سے وہ کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس آلریڈی میرے پاس جی یہ 10 کوائن ہیں. اچھا، میں نے ان کو میں چونکہ جب نیا تھا تو یہ نئے اس کی حرکتیں میں بتا رہا ہوں. ان کی یہ سن کے ایک نے کہا جی میرے پاس 5 ہی آنے، تو اس میں تھوڑے میں نے لگا دیا. دوسرے نے کہا یہ سارے وہ میم کوائن جن کو کہتے ہیں ان کو میرے پاس یہ ہے، ان میں لگا دیا. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک نے کہا جی میرے پاس ہی. تو آپ یہ سوچیں، اب کوئی یقین نہیں کرے گا، اماؤنٹ برائے مہربانی مجھ سے کوئی نہ پوچھے. آپ یوں سمجھ لو کہ میں نے پہلے $10 بھی اگر لگائے کسی ایک میں لگائے ہوئے ہیں، تو یہ جو آل کوائن ہیں ان کو ملا کے یہ جو ان کو 4-5 جو ہائی والے ان کو 5 کو چھوڑ کے 60-65 میرے پاس آل کوائن جن میں نے جو مرضی اس میں پیسہ تھوڑا لگایا کہ اتنی کوائن. انتہائی یعنی یہ بدتمیزی والا، انتہائی ایڈیاٹک جس کو کہتے ہیں بیوقوفانہ یہ ایک قسم کا میرا وہ تھا. اس نے کہا جی یہ بڑے جائیں گے، وہ لے لیے. اس نے کہا یہ بڑے جائیں، آپ یہ نہ کریں. اچھا، اب وہ کیا ہوا، لے کے بیٹھا ہوا وہ جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ترنے تھے وہ تو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. اب جب وہ انڈے بچے نکلے، یہ وہ ایسے گرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو تو اس فیلڈ میں ہے ان کو تو کافی پتہ ہوگا. میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بیچارہ نیا میری طرح اس میں آ رہا ہو یا آنا چاہ رہا ہو تو وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند. آپ یہ نہ سمجھے کہ یوں جا رہا تو یہ اسی طرح آئے گا بھی نہیں چاہیے اسی طرح. تو آپ کیا کریں، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنا مرضی ملینر اور بلینر کے خواب دکھائیں، آپ کے پاس ٹوٹل انویسٹمنٹ 20 کوائنوں سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے. یہ میرا اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس. 5 آپ وہ کہہ لیں جو ہائی کیپ کہہ لیں، زیادہ کیپ والے ہیں جو آلریڈی مشہور ہیں، جو آلریڈی لو رسک ہیں، جن میں رسک اس میں بہت کم ہے، جس میں میں نے یہ 4-5 آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد 5 تھوڑا سا میڈیم رسک والے آپ نے کر لیں، اور باقی 10 چلو میں نے 20 کہے نا، تو باقی 10 میں آپ تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو رسک لینا چاہتے ہیں تو باقی 10 میں آپ پیسے ایسے تقسیم کریں. ایک کسی میں نہ لگائیں.
تقسیم ایسے کر کے اس میں ایسے لگا کے اور آپ تھوڑا ویٹ کریں اور کر کے اس کے بعد آپ دیکھیں تو میکسیمم 20 کا پورٹ فولیو ہو جائے. میرے پاس پتہ نہیں 70 کوائن کا پورٹ فولیو لے کے صبح جب بھی اٹھ کو اگر میں دیکھنا شروع کرتا ہوں تو مجھے پہلے 2-3 گھنٹے تو اسی میں اس کو دیکھے کہ اس کی کیا مارکیٹ ہے, یہ تھی کل کیا تھا, وہ کیا تھا, فلانا کیا تھا. تو اس میں اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے, اور بس صبح اٹھیں اور ان کوائنوں کو دیکھنا شروع, اس کی کیا تھی 24 گھنٹے میں کتنا گیا تھا, کتنا نیچے آیا. کئی مرتبہ اب تو میں اتنا تنگ آ گیا ہوں میں ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا, میں نے کہا کھڈے میں گئے. دوسری بڑی اہم بات آپ دیکھیں, ایک بات یہ بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا, یہ بل رن کر کے انہوں نے بک کر کے یہ انفلوئنسر جتنے بھی بڑے ہیں انہوں نے ایکچولی بل رن سے پہلے ہی زیادہ شور کر دیا کہ بل رن آ گیا, بل رن ہوئے, وہ آ گیا, شیر آ گیا جی, شیر جیسے وہ ایک کہانی ہم سنتے تھے. پتہ یہ چلا کہ بھئی وہ یہ اتنا انہوں نے اچھا پھر اس میں ساتھ کیا کرو, بس اب تو یہ جائے گا واپس نہیں آئے گا. انہوں نے لوگوں کے ذہن ایسے کر دیے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ نہیں بس اب یہ اوپر کو جا کے یہ واپس نہیں آئے گا. آپ سوچیں 73 پہ یہ بٹ کوائن گیا, ابھی تقریباً میرا خیال 2 مہینے ہو گئے ہوئے شاید, مجھے صحیح ٹائم بھی نہیں ابھی یہاں. تو اس وقت میں چاہتا تو میں اگر اپنے میری کوانٹٹی میں پھر وہ کہہ رہا ہوں مہربانی کرنا جتنی بھی ہے کوانٹٹی, فرق میرے پاس 5000 کا اگر بٹ کوائن بھی تھا میرے پاس, اس کا ریٹ اب گیا ہوا 73, میں بیچ دیتا, اس کو 2 پیسے بنتے ہی نہیں جی. ان کو تو انہوں نے کہا جی وہ پہلے یوں ہوا تھا, اب تو اس نے اس کے اوپر جا کے 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ اور اس کے اوپر. کیوں؟ ایک تو جی وہ اس کے فیکٹرز یہ ہیں کہ ایک تو وہ ہالونگ, کوئی ہاونگ کہتے ہیں, کوئی ہالونگ کہتے ہیں, اس کی جو مائننگ ہوتی ہے وہ بھی سال یہی ہے جی. امریکن الیکشن کا سال ہی ہے تو اس میں بھی اکانومی کو یہ اوپر اٹھائیں گے تو بھی یہ اس کا اوپر جائے گا. انٹرسٹ ریٹ ابھی کٹ کرنے ہیں لوگ, چونکہ پیسے لیں گے, اس کا بڑے براہ راست اس کے ساتھ تعلق ہے, بینک سے آپ پیسہ لون لے کے اگر یہ کرپٹو خریدتے ہیں تو انٹرسٹ کم ہوں گے تو لوگ زیادہ ان کو منی وہ بارو کریں گے اور انویسٹ کریں گے. نہیں ہوں گے تو لوگ ایلیجیبل نہیں ہوتے ہیں, ان کا بجٹ سے آؤٹ ہوتی ہے بات, ہائی انٹرسٹ کو لے نہیں پاتے. تو انہوں نے کہا جی انٹرسٹ نہیں, اور انٹرسٹ ریٹ تو جب نیچے آئیں گے ابھی ان کو آنے میں 6, ابھی کینیڈا کی بات کر لیں صرف 0.25% انہوں نے کاٹا, یعنی 4 آنے انہوں نے کم کیا. اور کتنے تک وہ انٹرسٹ گیا ہوا انٹرسٹ ریٹ, جس کو کاٹ کے کون سا کو تیر مار دیا. یہ بھی وہ وجہ. تو ان لوگوں نے اتنی ہائپ کریٹ کی کہ لوگ دھڑا دھڑ وہ بھی بائی کرو. اور آلٹ کوائن جو اب سارے آلٹ کوائن والے اسپیشلی وہ بیچارے, میں ان کو دیکھتا ہوں جب ان کو سنتا ہوں کہ جو ان کو میسج ہوتے ہیں, جو کامنٹس ہوتے ہیں, اب ہم کیا کریں, یہ تو ہمارے جو ہے وہ تو یہ اوپر نہیں جا رہے. آپ یہ دیکھیں گے 2-4 دن پہلے والی جو ویڈیو میں بھی میں نے کہا, اچھا کئی لوگ بیچارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو اب بجٹ ہی آؤٹ ہو گیا, ہمارا تو گھر کا کام نہیں چل رہا, تو کیا ابھی میں لاس میں بیچ دوں. تو ظاہرہ جو دوسرا ہے جو ایکسپرٹ ہے وہ تو کہتا بھی ابھی یہ بیچنے کا ٹائم نہیں. مجھ سے آپ پوچھیں, میں بھی یہ کہ میں آرام سے بیٹھا ہوا اپنے پورٹ فولیو کو دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ کیا ہو رہا. 3-4-5 دن کے بعد کہیں ایک نظر مار لی, کہاں میں ہر وقت اس پہ بیٹھا ہوتا تھا. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا ایکچوئل جو بل رن ہے وہ اس سال کے اینڈ اور نیکسٹ سال کے شروع کے اس میں 2 مہینے اس کے لگا لو, 2 مہینے اس کے شروع والے 3 مہینے لگا, یہی ہے جو زیادہ تر جو لوگ بتاتے ہیں. اسی میں اس نے جو جانا ہے آلٹ کوائن بھی پھر ایسے اپ جائیں گے جو یہ جیسے 1%, 2%, 3% اپ ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہو. کیلوین ہل ہے, اس کو میں جب سنتا ہوں وہ کہتا ہے دس از نتھنگ. یہ جو لوگ اس کو کہتے ہیں نا میں 5% اپ ہو گیا تو میں اس کو سیل کر دوں, کہتا ہے یہ جو بل رن جب ایکچوئل جو بل رن کے اندر یہ آلٹ کوائن خاص طور پہ میم کوائن جو وہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ 3% اور 5% اور 3% بڑھے 10%. کہتا ہے ایک دن میں پتہ نہیں 200, 300, 400 گنا بھی یہ بڑھتے ہیں. آپ بھول جائیں کہ یہ کتنا بڑھتے. تو اس کو نہ گنے کہ ابھی 5% اوپر جا رہا تو میں اس کو سیل. تو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس وقت جنہوں نے بھی بائی کیے ہوئے ہیں, اب بھائی اگر ان کے بیچاروں کے گھر کے بجٹ کا ایشو ہو گیا, گھر کو چلانا مشکل ہے, وہ لاس میں بیچنا چاہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ادروائز اگر وہ مینیج کر سکتے ہیں تو ابھی یہ جتنے مرضی پہ آپ نے خریدا, چاہے میں ایک مثال فار ایگزامپل دوں, کارڈانو جس کو
ایڈا بھی کہتے ہیں اور پاکستان میں اڈا. پاکستان میں پاکستانی تو آپ کو پتا دنیا سے سب سے وکھرے ہیں, نرالے بھی ہیں اور دنیا سے بہت آگے ہیں. ایک دوست سے ایسے بات ہوئی تو کہ میں نے اڈا خریدا. میں نے کہا یار اڈا تو یہ کون سا کوائن ہے مجھے بھی بتاؤ. تو اس میں بڑا چانس ہے, یوں ہے یوں ہے. یار وہ بولا آپ کو اڈا نہیں پتا, آپ کہتے ہیں میں کرپٹو کی میری معلومات. وہ لو جی بعد میں اڈا اڈا کرتے کرتے پتہ ہی جائے. میں نے کہا یار لکھو مجھے بتاؤ یا فون میں بتاؤ کہ اڈا کون سا ہے. وہ پتہ ہے اڈا جو ہے وہ یہی ہے کارڈانو جس کو کہتے ہیں, یا ایڈا کہہ لو, ADA ایڈا. خیر تو وہ اڈا جو ہے وہ اب میں اس کی مثال دینے لگا تھا. 32 سینٹ پہ بھی خریدا میں نے, 42 پہ خریدا, 50 پہ, 57 پہ, 58 پہ, 60. آپ یہ سوچیں لاسٹ ٹائم میں نے 64 سینٹ کا بھی میں نے بائی کیا. اب آپ نے جب یہ تھوڑی بائی کر کے رکھی ہوئی ہیں تو اب 64 سے وہ دوبارہ آپ کو بتا پچھلے دنوں ایون میرا خیال 38 تک 38 سینٹ پہ دوبارہ آ گیا تھا. آج اگر بات کرو تو بھی میرا خیال ہے آج میں نے تھوڑی سی ایسے نظر ماری, مجھے شک ہے 44-45 سینٹ پہ. تو ابھی 64 کا میں نے خرید. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو 64 کا آپ نے خریدا تو اب اتنی مصیبت آپ نے کی, پیسہ لگا دیا, تو آج اس کو بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو یہ بیچنا بیوقوفی ہے. جو چاہے آپ نے کسی بھی پرائس پہ وہ خریدا ہے, 50 سینٹ پہ خریدا, 32 پہ خریدا, 40 پہ خریدا, اب اس کو بیچنا آپ کی بیوقوفی. آپ ویٹ کریں کیونکہ اب ان جتنے بھی یہ آلٹ کوائن, میم کوائنس, ان کا ٹائم اب آنے والا ہے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو میں ان کو جو دیکھتا ہوں اس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بٹ کوائن اگر 74-75 پہ پہنچا, یا فار ایگزامپل اگر اس سے تھوڑا سا اور جمپ کر کے آگے 80 تک چلا گیا, تو یہ 4-5 گنا آپ کے یہ جو سارے جتنے آلٹ کوائن ہیں یہ آپ کے اوپر جائیں گے. 3x جس کو کہتے ہیں, 3x, 4x, 2 گنا, 3 گنا, 4 گنا, 5 گنا, ان کا ٹائم بہت جلد اب آنے والا ہے. آپ کم سے کم مہینے 2 مہینے دیکھیں. ایکچولی جو شروع سے جو اچھے انفلوئنسر تھے انہوں نے شروع میں جب جن کو میں سنتا تھا تو انہوں نے شروع میں بینجمن کوون بھی ایک ہے, مجھے وہ نام میں بتا رہا ہوں سلو ایسے وہ یاد آتے ہیں. ایک ٹیلر ہے یہاں سے USA سے ہے, اور ایک جوش ہے, اس کا کیا نام ہے پورا نام اس کا, خیر تو اس کو میں سنتا ہوں. پھر اس کے بعد تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو اصل اس کا جو ہائپ آنے میں اس کو ابھی ٹائم چاہیے. آپ یہ آج بھی دیکھیں جولائی ہے نا, اگست, سپٹمبر, اکتوبر بھی چھوڑ دیں, یہ نومبر دسمبر تک آپ کو ابھی ویٹ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے. ہاں پھر یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں سے میں نے جو رزلٹ نکالا ہے وہ یہ کہ اگر یہ اسی سال کے نومبر دسمبر میں آپ کو یہ 4-4, 5-5 گنا, 3-3 گنا, تو آپ میرے حساب سے آپ تقریباً 80% فرض میں جو بھی میرے پاس ہوگا میں 80% تو سب کو بیچ کے ایک سائڈ پہ کر دوں گا بالکل. کیونکہ پھر اس سے زیادہ لالچ والی بات ہے, پھر اسی میں نقصان ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ دسمبر جنوری آیا تو کہہ تو رہے ہیں اصل بل رن وہ ہے جی, اصل جنوری سے وہ 3 مہینے بہت آسمان پہ چلا جائے گا, لیکن یو نیور نو. آپ یہ دیکھیں اور آپ اپنے ذہن میں ایک پروگرام بنا کے رکھیں, زیادہ لالچ والا رکھیں. فار ایگزامپل مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میرے پاس جتنے 60 سے 65 آلٹ کوائن ہے, یقین کریں میرے پاس. اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے کوائن سارے یہ جو ہے نا 100 گنا ہو جائیں اور 100x ہو جائیں اور 50x ہو جائیں, تو بھئی میں تو اپنے گھر والوں سے بات کرنا بند کر دوں. اللہ کے فضل میرے پاس تو اتنے پیسے ہو جائیں اگر اس میں. تو آپ اس قسم کی وہ لالچ اور وہ ذہن میں نہ رکھیں. میں نے یہ ضرور رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر یہ 4-5 گنا آلٹ کوائن اگر ہو جاتے ہیں, فار ایگزامپل میں کارڈانو کی بات کرتا ہوں, اڈا کی بات کرتا ہوں, 32 سینٹ کا میں نے خریدا, 64 پہ یہ ڈبل ہو گیا لیکن میں نے بیچا نہیں. پھر اچھا 64 کے یہ بھی میں بتا دوں, ایک مرتبہ 64 پہ جو 64 سینٹ پہ تھا تو میں نے 50% اس کو بیچ دیا تھا. یہ بھی میں بتا دوں آپ سے, کیونکہ یہ بھی ایسے ہی میں نے دیکھا مشورہ. ایون ہمارا میں نے آپ جیسے کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا اس ویڈیو میں بھی, آصفہ کی بہن کا جو بیٹا ہے وہ یہ کام کرتا ہے, تو ایسے ہی بائی دا وے اس کے پاس بیٹھے باتیں ہونے لگی تو کہتے ہیں انکل ویسے تو آپ کی مرضی ہے لیکن میرا مشورہ کہ اس پوائنٹ پہ آپ جو ہے نا آپ اپنا ہاف یہ کچھ کوائن اس نے بتا بولا یہ بیچ دیں, آپ سیل کر دیں, کیونکہ کچھ نیوز ایسی ہیں جس سے میں بھی مارکیٹ میں نے 50% سیل کیا. یقین کریں ہفتے کے
5-6 दिन के बाद या 3 दिन के बाद ही वो मार्केट नीचे को ऐसे वो मैंने बेच के अपने पैसे साइड पे कर लिया। सो ये इसमें हाजिर दिमागी, लालच का न करना मेन फैक्टर है। लालच का न करना, आप एक टारगेट रखकर यार मैंने 100 रुपए लगाए हैं और अगर ये 300 हो गए तो अब आपने और इससे ज़्यादा क्या लालच, आप उसको सेल करके साइड पे हो जाए। पूरा नहीं सेल करना है, 200 कर दें, 100 छोड़ दें, 50 छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा अमाउंट अपना उसमें से आप अपना निकाल लें, जो कि मैंने नहीं किया, जिसकी वजह से मैं फंसा गया। अब बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार ये कर रहा हूँ कि जब इस इंतज़ार में ये यूँ समझ लो जुलाई पूरा छोड़ दें, अगस्त छोड़ दें, सितंबर छोड़ दें, अक्टूबर को भी मैं अभी नहीं गिन रहा हूँ। अक्टूबर का एंड या नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर, इन 3 महीनों के अंदर जो भी मेरा कॉइन है, जो 3 से 5% ऑल्ट कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 5x अगर हुआ, 3 गुना या 4 गुना, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जो भी होता गया, अगर वो अभी 1 महीने बाद हो जाए, मैंने उसको पूरे को सेल कर देना, मैंने रखना ही नहीं है बिल्कुल। और ये भी मैंने अभी भी ये गलती की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब 73 पे था, अगर अल्लाह कुछ फैसले वही वाला अल्लाह अगर दिमाग में डाले, जहन में डाले तो है ना, सबको छोड़ दो। मेरा अपना भी तो मुझे अल्लाह ने जहन दिया है, साथ मेरे एक्सपर्ट, मेरी आपको पता माहिर बेगम मेरी, वो तो क्रिप्टो की खुद मास्टर है, मामा साहब, तो कोई भी ये मुझे वो नहीं कर रहा, क्या इसको कहते हैं, इनकरेज नहीं कर रहा कि भाई देखे साइड पे करो। आप ये सोचें, ये जितने मेरे ऑल्ट कॉइन थे, ये जब वो 73 पे था, उस वक्त इनकी जो पोजीशन थी, उस आप सोचें कि उससे ये 50% तकरीबन गिरते गिरते 50% नीचे आए हुए। तो जब ये 73 पे था, अगर उस वक्त ये सारे मैं बेच देता और वो पैसे मेरे पास होते, और जब ये इतना नीचे गए हुए तो मैं फिर दोबारा उनको बाय कर सकता था। लेकिन वो मैंने मेन फिगर जो बिटकॉइन की, उसी को नॉलेज में लालच में रख के, नहीं ये 80 पे जाएगा, ये 100 पे जाएगा, तो दूसरों को भी नहीं देना, उसमें बैठे में इंतजार में मैं नीचे, वरना मैं आज भी यकीन करें आसपास से कह रहा था वाइफ से, मैंने कहा अगर उस वक्त 73 पे बिटकॉइन और जितने ऑल्ट कॉइन सारे मैं बेच देता। बहुत रखने होते हैं 10%, चलो हर एक को 10% रहने देते, नहीं तो मैं कहता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, सारा बेच दो, बेच के पैसे रख के। इसलिए कि ये पता है, लोग भी बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं, आपका भी जहन है, आप भी अगर इसमें इन हो तो आपको भी पता है कि ये मानकर नीचे जानी उस वक्त बेचते थे, नीचे आई फिर बाय कर लेते। ये उसके बाद से ये 2 मरतबा नीचे आया, आपको पता नहीं 66, फिर ऊपर को चला गया, फिर 65 से फिर नीचे आ गया, फिर 58 पे आ गया, और करके उसके बाद अब फिर अब आप देखें 68 पे, आजकल कल 68 था कि हाँ 68, आज 67.5 ऐसा कुछ कह रहे। तो हालांकि ये भी रेट कम नहीं है, अगर चाहो तो आप इस पर भी बंदा बेच दे, लेकिन चूंकि पिछले दिनों ये इतना गिरा, 57-58 पे भी गया, शायद मैं भी इससे भी नीचे, मैंने आपको पता, जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैं देखना छोड़ा हुआ है, तो इसलिए वो शायद इससे भी नीचे गया हो। लेकिन अगर मैं ये भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा लालच में ना आए, बेच के बंदा अपना साइड पे हो जाए, फिर वेट करे दोबारा गिरने का। तो अब भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और अच्छा, मेरा कहना ही ये है, मैं कहने लगा था, अगर ये 73-75 पे दोबारा अभी गया, मेरा मशवरा मैं ये करूँगा कि मैं उस वक्त अपने, और साथ ही मेरे अगर ऑल्ट कॉइन वहाँ गए, मैंने सबको बेच देना है, क्योंकि मुझे ये यकीन है, जितनी मैंने इन्हीं लोगों से सीखा, ये जो बड़े बड़े गुरु हैं, इनको सुन के मुझे ये पता है कि ये एक मरतबा फिर नीचे आना है। आप ये ना कहें कि अब ये ऊपर गया तो वापस नहीं आना, अब ऊपर गया तो, मैं 3 सालों से ये इनकी हरकतें ये देख रहा हूँ, ये जो खुद ही हाइट क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो फिर वापस आता है, 73-75 पे जाता है। आप जिसके पास ऑल्ट कॉइन, मैं कहता हूँ सब बेचो, कोई बेचे ना बेचे, मैंने कोई देखे ना देखे, क्या वो शबीर तो देखेगा, वो एक ड्रामा होता था पाकिस्तान का, ड्रामा था कि एक प्रोग्राम टीवी, खैर, तो मैंने इनको सेल करके साइड पे करना है, फिर पैसे पड़े हों, आप ज़रूरियात ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करो, एंजॉय भी करो लाइफ को, खाली क्रिप्टो ही नहीं दुनिया में रह गया लगा के फंस के बैठे हुए हैं। बर्गर लेते हुए बाहर खाने तक भी बंदा सोचता है यार आसवा मेरे पैसे तो क्रिप्टो जो फंसे हैं, मुझे हमें ख़रीदना चाहिए नहीं चाहिए। तो वो फिर ऐसे बच्चे भी हंसते हैं बड़ा
کہ آپ نے تو ظاہر ہے ان کی بھی معلومات تھی، ان کی بھی نالج تھی، کئی مرتبہ مجھے روکتے رہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، میں آپ چھوڑو، میں نے کہا تم لوگ باپ ہوتا ہے، میں نے کہا، اور باپ ایسا دونوں ٹانگوں سے پھنسا ہے، وہ ہمارے ایک مثال دیتے ہیں سندھی میں، ڈاہو کانگ کدے نہ پھنس، یہ جو کوا جو ہوشیار کوا کہتے ہیں کبھی نہیں پھنستا، پھنسے تو بن ٹنگن سن، دونوں ٹانگوں سے وہ قابو آتا ہے کوا جب وہ پھنستا ہے، نہیں تو وہ کبھی پھنستا ہی نہیں ہے۔ تو میں وہ ڈاہو کانگ جو والی مثال میرے پہ لگتی ہے، میں نے بچوں کو، میں چھوڑو تم لوگوں کو کیا پتہ یار، اب میں ایسے دونوں ٹانگوں سے پھنسا ہوا ہوں، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ خدا کا شکر یہ ہے، یہاں بڑی فائنل بات میں بتا کے ویڈیو کو اینڈ کروں، شکر یہ ہے کہ یہ جو بھی میرے پاس پیسہ ہے یہ ایکسٹرا پیسہ تھا جس کو میں نے روزمرہ کے اخراجات ہیں، آنا جانا ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں گھر بار کا ہے، پاکستان میں گاڑی کے خرچ، دوسرے خرچ ہے، وہ ہمارے خدا کا شکر ہے کہ فلاحی کام ان کے اخراجات ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں بچوں کے کام کاج کے لیے، جو بھی اخراجات کہہ لیں، سو وہ سارے میں اپنے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چل رہے ہیں، وہ پورے ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کرپٹو ہی سے ہی کر کے اور میں نے اپنے وہ خرچے چلانے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے، کھانا کھانا ہے، تو یہ ایکسٹرا تھے تو میں سروائیو کیا ہوا ہوں، شکر ہے ابھی تک کیا ہوا ہوں۔ اور بس اسی پہ میں اینڈ کروں گا کہ کوئی شخص اس کے پاس اگر وہ ایکسٹرا پیسہ نہیں ہے تو کرپٹو میں بالکل نہ لگائے۔ یہ نہ آپ کریں کہ اپنی گاڑی بیچ کے میں اس میں لگا دوں گا، میں گھر کو بیچ کے اس میں لگا دوں تو اس کے بعد میرے، کیونکہ لگا کے کہیں ذرا سی آپ نے مسٹیک کی اور آپ لالچ میں اور نیچے کرنا، آپ کی اتنی ہمت آپ میں نہیں ہوگی کہ آپ گر رہا اور نیچے آ رہا اور آپ سیل کر دیں، لاس میں آپ بیچو گے نہیں، پھر کیا ہوگا پتہ چلے اتنا نیچے آ گیا کہ آپ 2 سال تک بیٹھے انتظار کر رہے ہو، گاڑی کے بغیر سائیکل پہ چل رہے ہو، اور اللہ نہ کرے اور سارے آپ کے جو پلان تھے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سو اس قسم کا رسکی کام بالکل نہ کریں برائے مہربانی۔ آلٹ کوائن 5، میں تو بلکہ آپ کو یہ کہوں گا ٹوٹل آپ 10 سے 15 ٹوٹل آپ کے ہونے، میں نے جیسے فگر بتا چکا ہوں، بہت تو 20، 5 وہ چلے گئے، 15 دوسرے آلٹ کوائن، ورنہ جتنا مرضی پیسہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ آپ لگاؤ ہی نہیں۔ میں لگا کے بیٹھا ہوں، 60-65 کوائن لے کے بیٹھا ہوں، روز ان کو دیکھتا ہوں، پھر ان کی تصویر پڑھتا ہوں کہ یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا ہو گیا، اس میں میرے اتنے چلے گئے، اس میں اتنے چلے گئے، وہ 50% یقین کریں میں اس میں میرے، لیکن مجھے ہنستے ہیں سارے کہتے پھر بھی آپ ہنس رہے ہو، وہ جدی جو ہے آسوا کا بھائی وہ بھی ہنسے گا، بھائی آدھا پورٹ فولیو آپ کا ہو گیا، آپ ہنس رہے ہو، میں نے کہا پھر کیا رونے سے کیا واپس آ جائے گا؟ بس چپ کر کے صبر کر کے انتظار کرو، ویٹ کرو اس کا مارکیٹ کا دوبارہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے۔ اور بس برائے مہربانی جو زیادہ مذہبی لوگ ہیں وہ میرے چینل کو بالکل سبسکرائب بھی نہ کریں، دیکھیں بھی نہ، جو یہ مشورہ دیں گے کہ یہ غلط ہے اور اسلام کے حساب سے یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، خدا کا شکر ہے مجھے بہت پتہ ہے، بہت نے اگر نہیں پتہ تو مجھے جتنا پتہ ہے میں اس میں خوش ہوں، اگر میں کوئی غلط کروں گا تو میں اوپر والے کو جواب دے ہوں۔ ایک عام آدمی کو جو گھر بیٹھے ہوئے شرلی چھوڑ دے گا کہ نہیں آپ نے یہ غلط لوگوں کو کہا، یہ ناجائز ہے اور آپ اپنا چینل بنائیں، اس میں یہ سارا لوگوں کو بھاشن دیں، درس دیں کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے، اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے میں کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے، محنت کا پیسہ بنایا ہوا، حق حلال کا پیسہ، دن رات کام کر کے اس کا بنایا ہوا پیسہ، وہی پیسہ میں نے یہ نہیں کہ انٹرسٹ پہ لے کے اور بینکوں سے سود پہ لے کے اور اس کو پیسے کو اس میں لگاؤں یا لگاتا، ایسا کام میں نے کیا نہیں، میرا ضمیر مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ وہ لگائیں اس میں، باقی بالکل نہ لگائیں، اور ورنہ آپ جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں سروائیو صرف اس لیے کیا ایکسٹرا پیسہ، اور دوسرا یہ بھی دیکھیں بچوں کی سپورٹ۔ اب ہم نے فرض کر پاکستان جانا تو میں کیا کرپٹو بیچ کے پاکستان جاؤں گا؟ اور بچے ہیں وہ ایک دوسرے کی باری نہیں آنے دے، وہ کہتے ہیں میں نے یہ ٹکٹ میں نے دینا ہوا، عمرے کی بات آتی وہ کہتا میں نے بک کرانا ہے، تو یہ بچے خدا کا لاکھ شکر ہے، اصل سرمایہ اصل کرپٹو تو ہمارا ایسٹ جو ہے وہ تو ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کرپٹو کی کیا ضرورت، لیکن زندگی میں بیٹھے ہوئے کچھ تو کرنا ہے، کوئی تو کام آپ کریں گے، کہ کوئی تو آپ سوچیں گے، کوئی تو کاروبار، کوئی بزنس، میرا دل کیا میں نے اس کو شروع کیا، اب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس میں سے مجھے ملنا ہوگا میری قسمت کا وہ مجھے ضرور ملے گا۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں، اچھے کے لیے سوچیں، اچھی دعا کریں دوسرے کے لیے کہ اللہ کرے اس کو کوئی مشکلات سے بچائے، آپ لوگوں کے لیے بھی میری دعا ہے۔ تو انشاءاللہ میں چھوٹی موٹی اگر آپ کو دوبارہ بھی ویڈیو میں تھوڑا شیئر ضرور کروں گا جو مجھ تک معلومات ہوئی، اور اسپیشلی
آپ کے بندوں کے نام جو آپ کہہ رہے ہو، یہ میں بھول جا، ابھی بھی میں بس ویڈیو بنائی وہ اس لیے کہ میں نے ٹینڈ کی شیو کیا، میں نے کہا چلو یار کیمرے کے سامنے کوئی صاف منہ سے بھی بیٹھ جاؤں، تو میں اس لیے بیٹھ گیا. تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بات کریں گے. ٹھیک، اللہ حافظ.